سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک حکیم حاضر ہوا اور وہ سلطان سے فرمانے لگا، سلطان معظم، فلاں بازار کے اندر میرا دواخانہ ہے اور اس دواخانے کے بالکل قریب ایک قصاب کی دکان ہے۔ سلطان معظم، ایک 10 سالہ بچی ہر روز میرے پاس آتی اور کہتی ہے، حکیم صاحب، بچہ ضائع کر دینے والی دوا دے دو، اور پھر وہ مجھے 5 سکے نکال کر دیتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ میں بھی لالچ میں اس کو دوا دیتا تھا کہ دگنی قیمت پر وہ دوا میری بک جاتی، اور جب وہ بچی مجھ سے دوا خرید کر واپس جاتی تو قصاب والے کے پاس جاتی اور قصاب جو چربی کے ٹکڑے پھینکتا تو وہ اس کو اکٹھے کرتی، ایک برتن میں ڈالتی اور وہاں سے چلی جاتی۔ وقت گزرتا رہا اور کئی دنوں تک ایسا ہوتا رہا۔ میں قصاب بڑے تجسس میں آ گئے کہ آخر یہ بچی ان سب چیزوں کا کیا کرتی ہے۔ ہمیں بہت تجسس ہونے لگا اور ایک دن میں نے اور قصاب نے اس بچی کا پیچھا کیا، تو جب ہم اس کے گھر پہنچے تو ہمارے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس کے گھر کے اندر دوستو یہ واقعہ اصل میں کچھ اس طرح کا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مصر کے اندر ایک بازار قائم کیا تھا۔ اس بازار کے اندر تقریباً 100 بڑے تاجر تجارت کرتے تھے۔ وقت گزرتا رہا اور اس بازار کے اندر آئے دن دور دور سے تاجر آتے اور تجارت کرنے لگے۔ چند ہی سالوں کے اندر وہ بازار اپنے علاقے کا سب سے بڑا بازار بن گیا۔ ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک خاص وزیر کو حکم دیا کہ تم فلاں بازار کے اندر جاؤ اور جا کر تاجروں کے مسائل پوچھو، اور جو تاجروں کے مسائل ہوں ان کو حل کیا جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان بردار وزیر نے اسی وقت اپنا گھوڑا تیار کروایا اور اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ اس بازار کی طرف چل پڑا۔ جب وہ بازار کے اندر پہنچا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے وزیر کو دیکھ کر بازار کے سارے تاجر سلطان کے وزیر کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے اور ہر تاجر اپنے اپنے مسائل سے آگاہ کرنے لگا۔ تو اتنے میں اس عقل مند وزیر نے کہا، اے تاجرو، میری بات غور سے سنو، اگر تم سب کا ایک ایک جگہ مسئلہ سنوں گا تو مجھے تمام تاجروں کے مسائل بھول جائیں گے، لہٰذا ہم تم سب تاجر سرائے میں چلو، وہاں بیٹھ کر تم سب تاجر مل کر اپنا ایک مسئلہ بتانا تاکہ تم سب کا مشترکہ حل کیا جائے۔ تاجروں کو یہ ترکیب پسند آئی اور وہ سرائے کے اندر بیٹھ گئے۔ ایک قطار میں سارے تاجر موجود تھے اور دوسری قطار میں سامنے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا وزیر بیٹھا ہوا تھا۔ اور اتنے میں ان تاجروں میں سب سے بڑا تاجر بولا، اے وزیر، ہم جانتے ہیں کہ ہمیں جو بھی مسئلہ ہوگا وہ ضرور حل کیا جائے گا، کیونکہ اس سے پہلے بھی ہمیں جو بھی مسئلہ ہوا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے ہی فریاد پر ہمارا مسئلہ حل کر دیا، اور اب بھی ہمارا مسئلہ کچھ اس طرح کا ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے بازار کے اندر کچھ ایسی ہلچل مچی ہے کہ کسی بھی تاجر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، گاہکوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے اور ہماری اشیاء میں منافع کم ہوتا جا رہا ہے۔ اب آپ بتائیں، اگر خریداری بھی کم ہو، چیزیں کم فروخت ہوں اور منافع بھی کم ہو تو پھر کاروبار کیسے چلے گا، تجارت کیسے بہتر ہوگی، بازار کیسے خوشحال ہوگا؟ لہٰذا ہمارا مسئلہ حل کیا جائے، ہمیں کوئی ایسی ترکیب بتائی جائے جس سے ہمارے بازار کے اندر گاہکوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو، لوگ بڑی تعداد میں آ کر خریداری کریں اور ہمیں اتنا منافع حاصل ہو جائے تاکہ ہم شوق سے تجارت کر سکیں۔ یہ سن کے وزیر پریشان ہو گیا، کیونکہ ان تاجروں کے مسائل مناسب تھے اور وزیر کو ان کے مسائل کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وزیر نے تاجروں سے 10 دن کا وقت لیا اور واپس محل لوٹ آیا اور آ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو تاجروں کے مسائل کے بارے میں بتایا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ساری واردات سنی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی دیر سوچنے میں مصروف ہو گئے۔ اتنے میں تھوڑی دیر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے
اس خاص وزیر کو حکم دیا کہ اے وزیر، بازار کے 10 مشہور اور کامیاب تاجروں کو کل صبح میری عدالت میں حاضر ہونے کا حکم دیا جائے، اور دوسری طرف اس بازار کے اندر کام کرنے والے تاجروں کو بھی کل عدالت میں حاضر ہونے کا حکم دیا جائے۔ تو اتنے میں وزیر نے کہا، حضور، مشہور تاجروں کو دعوت پر بلانے کا کیا مقصد؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، جو تاجر اپنی زندگی میں کامیاب ہوئے، انہوں نے کاروبار میں منافع حاصل کیا، وہ کل عدالت میں موجود تاجروں کو تجارت کے مسائل اور ان مسائل پر کیسے قابو پایا جاتا ہے، ان کے حل کے بارے میں بتائیں گے۔ لہٰذا وہ تاجر بھی کامیاب تاجروں کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں گے، اور مجھے امید ہے کہ ان تاجروں کو ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ وزیر کو بھی یہ ترکیب پسند آ گئی، اور جو مسئلہ وزیر کے ساتھ بہت بڑا تھا، اس مسئلے کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے چٹکی میں حل کر دیا۔ اگلی صبح عدالت لگ گئی، بازار کے سارے تاجر موجود تھے، اور اتنے میں مصر کے مشہور شہر قاہرہ کے 10 بڑے تاجر بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں موجود تھے۔ اب سلطان کے حکم پر ہر تاجر نے ان تاجروں کے مسائل کے بارے میں اپنی اپنی رائے سے آگاہ کیا، اور ہر تاجر کی رائے دوسرے کی رائے سے زیادہ مضبوط اور بااثر تھی۔ لیکن ایک تاجر ایسا تھا، جب اس نے ان تاجروں کو ان کی مسئلے کے حل کے بارے میں بتایا تو یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیران ہو گئے، کیونکہ اس کا چھوٹے تاجروں کو سمجھانے کا طریقہ بڑا ہی الگ اور انوکھا تھا۔ اب سارے تاجروں نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا شکریہ ادا کیا، اور کہا، سلطان معظم، ان تاجروں نے ہمیں جو حل بتائے ہیں، ہم ان پر عمل کر کے انشاءاللہ آنے والے وقت میں تجارت کو بہتر بنائیں گے۔ تو اتنے میں ایک تاجر ان تاجروں میں سے بول پڑا اور کہا، سلطان معظم، فلاں تاجر جس کی رائے آپ کو باقی سارے تاجروں کی رائے سے زیادہ اچھی لگی ہے، اس کے بارے میں ایک دلچسپ بات یہ ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے تاجر، بتائیے اس تاجر کے بارے میں کیا دلچسپ بات ہے؟ تو اس نے کہا، حضور، اس تاجر نے آج سے 5 سال پہلے ایک بازار کے اندر چھوٹا سا دواخانہ کھول رکھا تھا، لیکن حضور، اس کی زندگی میں کچھ ایسا ہوا کہ وہ یہ چھوٹے سے دواخانے سے اتنا بڑا قاہرہ کا مشہور تاجر بن گیا۔ سلطان معظم، آپ اس تاجر سے اپنی کامیابی کا راز پوچھیں۔ آپ اس سے پوچھیں کہ آپ ایک چھوٹے سے دواخانے سے قاہرہ کے اتنے مشہور تاجر کیسے بنے، آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے، تاکہ ہم بھی اس سے کچھ سبق حاصل کر سکیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ خود بھی حیران ہو گئے کہ ایک حکیم جو کہ چھوٹے سے دواخانے کے اندر اپنی روٹی کا بندوبست کرتا تھا، وہ کہہ رہا کہ اتنا بڑا تاجر کیسے بن گیا۔ تو یہ سن کر وہ تاجر نظریں جھکائے باہر گیا اور کہا، سلطان معظم، یہ ایک لمبی داستان ہے، اگر آپ حکم دیں تو میں سنانا چاہوں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، بتاؤ کیا بات ہے، تاکہ تیری اس کہانی سے، تیری اس داستان سے باقی تاجر بھی سبق سیکھ سکیں۔ تو وہ تاجر کہنے لگا، سلطان معظم، آج سے 5 سال پہلے کی بات ہے، قاہرہ کے بازار کے اندر میری ایک چھوٹی سی دواخانہ کی دکان تھی۔ سلطان معظم، میری دکان کے ساتھ ایک قصاب کی دکان تھی۔ وقت گزرتا رہا اور میں بڑی محنت سے چند سکے کما لیتا، جس سے میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو بھی کھلا دیتا اور خود بھی 2 وقت کا کھانا کھا لیتا، اور میری زندگی کا گزر بسر اسی طرح ہو رہا تھا۔ وقت گزرنے لگا۔ سلطان معظم، ایک دن میں اپنی دکان میں بیٹھا ہوا تھا کہ میرے پاس ایک بچی حاضر ہوئی۔ اس نے کہا، حکیم صاحب، آپ مجھے پیٹ میں پلنے والے بچے کو ضائع کرنے کی دوا دے دیں، میں آپ کو اس کی دگنی قیمت دوں گی۔ سلطان معظم، مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ ایک 10 سے 12 سال کی بچی ایسی دوا کیا کرے گی، لیکن دوسری طرف غربت نے مجھے گھیر رکھا تھا، اور میں نے سوچا کہ اگر میں نے اس بچی سے زیادہ سوالات کیے تو کہیں یہ کسی اور حکیم کے پاس نہ چلی جائے۔
لہٰذا وہ دوا 2 سکے کی تھی۔ میں نے اس سے 4 سکے لیے اور اس کو دوا دے دی۔ دوا لینے کے بعد وہ ساتھ میں موجود قصاب کی دکان پر گئی۔ جو قصاب نے گوشت کے یعنی چربی کے گندے ٹکڑے زمین پر پھینکے، اس بچی نے اکٹھے کرنا شروع کیے اور اس کو اٹھا کر ایک کچی آبادی کی طرف دوڑ لگا دی۔ میں بڑا حیران ہوا کہ اس بچی نے جہاں مجھے 2 سونے کے سکے بنتے تھے وہاں مجھے 4 سکے دے دیے، اور دوسری طرف اس نے قصاب سے صاف ستھرا گوشت خریدنے کی بجائے گندے چربی کے ٹکڑے اٹھا لیے اور چلی گئی۔ لیکن پھر میں اپنے کام میں مشغول ہو گیا اور اگلا دن ہوا تو پھر وہی بچی میرے پاس حاضر ہوئی اور پھر اس نے کہا مجھے وہ دوا دے دیں۔ میں نے اس کو وہ دوا دے دی، 4 سکے وصول کیے اور پہلے دن کی طرح وہ بچی قصاب والے کی دکان کے پاس گئی اور اس نے جو چربی کے ٹکڑے پھینکے ہوئے تھے ان کو اٹھایا اور وہاں سے چلی گئی۔ جب 3-4 مرتبہ ایسا ہوا تو میں قصاب والے کے پاس گیا اور کہا حضور مجھے سمجھ نہیں آ رہی آخر یہ بچی یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہے۔ وہ میرے پاس اس طرح کی دوا خریدتی ہے اور مجھے دگنی قیمت ادا کرتی ہے، اور آپ کے پاس آتی ہے وہ آپ سے گوشت نہیں خریدتی بلکہ چربی کے ٹکڑے اٹھا کر چلی جاتی ہے۔ تو قصاب نے کہا حضور مجھے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا آخر اس کے پیچھے ماجرا کیا ہے۔ اب قصاب اور میں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ کل صبح وہ بچی ہمارے پاس آئے گی، مجھ سے دوا خریدے گی اور تمہارے پاس چربی کے ٹکڑے اٹھا کر لے جانے لگے گی، تو ہم اس سے اس کے بارے میں پوچھیں گے، اور اگر اس نے اس بارے میں نہ بتایا تو ہم اس کا پیچھا کریں گے۔ سلطان معظم میں انتظار کرنے لگا کل وہ کب بچی آئے گی اور میں اس سے اس بارے میں پوچھوں گا۔ اگلی صبح ہوئی، میں جلدی شفا خانے آیا۔ میں نے دکان کھولی اور اس بچی کا انتظار کرنے لگا۔ سلطان معظم وہ روزانہ میری پہلی گاہک ہوتی تھی۔ وہ جیسے ہی میرے پاس آئی تو میں نے اس کو دوا دینے سے پہلے ہی سوال پوچھا، اے بچی یہ تم ہر روز دوا کیوں لے کر جاتی ہو، کس کے لیے لے کر جاتی ہو، اور ان چربی کے ٹکڑوں کا کیا کرتی ہو؟ تو جیسے ہی میں نے وہ سوال کیے تو وہ بچی ہچکچانے لگی اور پیچھے ہٹنے لگی۔ تو پھر مجھے ڈر ہوا کہ کہیں یہ مجھ سے دوا خریدے بغیر چلی نہ جائے۔ میری یہ پہلی گاہک ہے اور اتنا منافع مند گاہک میں اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دے سکتا تھا، لہٰذا میں اپنے سوال سے خاموش ہو گیا۔ اس بچی سے 4 سکے لیے، اس کو دوا دے دی اور پھر وہ قصاب کے پاس گئی اور قصاب والے کے پاس سے ٹکڑے اٹھائے اور وہاں سے چلی گئی۔ قصاب نے کام سے فارغ ہو کر مجھ سے پوچھا حضور کیا آپ نے اس بچی سے پوچھا تھا؟ میں نے تو اپنے کام میں اتنا مصروف تھا، کب وہ بچی آئی اور کب چلی گئی مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ تو میں نے اسے بتایا ہاں میں نے اس سے پوچھا تھا لیکن اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ اب قصاب نے کہا کہ کل صبح ہم اس کا پیچھا ضرور کریں گے۔ اگلی صبح ہوئی تو نہ ہی وہ بچی آئی اور نہ ہی اسے کوئی دوا خریدی اور نہ ہی چربی کے ٹکڑے اٹھائے۔ وقت گزرنے لگا اور 10-15 دن گزر گئے، لیکن وہ بچی ہمیں پورے بازار کے اندر کہیں نہ دکھائی دی۔ ہم بھی اس کو آہستہ آہستہ بھول چکے تھے۔ ایک دن میں دوپہر کے وقت اپنی دکان سے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک میں نے ایک تندور والا ایک بچی کو بری طرح مار رہا تھا۔ میں اس تندور والے کے پاس گیا اور پوچھا اے بھائی تم اس چھوٹی سی بچی کو کیوں مار رہے ہو؟ اور جب میں نے اس بچی کو قریب سے جا کر دیکھا تو حضور وہ وہی بچی تھی جو 10 سے 15 دن پہلے مسلسل ہم سے وہ دوا خرید کر جاتی رہی۔ میں نے جلدی اس بچی کو اس تندور والے کے ہاتھ سے لیا اور اسے کہا تم اس کو کیوں مار رہے ہو؟ تو اس نے کہا حضور یہ میرے پاس آئی، میرے تندور کے پاس کھڑی رہی، میں نے اس سے پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو یہ بچی خاموش رہی۔ میں اپنے گاہکوں کے ساتھ مصروف ہوا تو یہ ایک روٹی چرا کر بھاگنے لگی اور میں نے اس کو پکڑ لیا۔ یہ سن کر مجھے بہت افسوس ہوا اور میں نے اس تندور والے کو روٹی کی قیمت ادا کی اور اس بچی کو ساتھ لے کر اپنے ساتھ اپنی دکان پر لے آیا۔ سلطان معظم اتفاق دیکھیں
کہ میں جیسے ہی اس بچی کو اپنی دکان پر لے آیا تاکہ اس سے میں اس بارے میں پوچھ سکوں، تاکہ میں اس کی حقیقت جان سکوں، تاکہ اس کے بارے میں ساری معلومات حاصل کر سکوں۔ لیکن سلطان معظم، جیسے ہی میں اپنی شفا خانے پر پہنچا تو اچانک ایک نوجوان اپنی داڑھی والی ماں کو لے کر حاضر ہوا۔ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی اور اس نے کہا، حکیم صاحب، آپ میری ماں کو بچا لیں، آپ کو منہ مانگی قیمت دوں گا۔ سلطان معظم، پھر میرا لالچ جاگا اور میں نے اس بچی کو ساتھ بٹھایا اور اس بوڑھی کی جان کو بچانے لگا۔ میرے دل میں اس بوڑھی عورت کے لیے بھی درد تھا، کیونکہ وہ بھی درد کی شدت سے تڑپ رہی تھی، اور دوسری طرف میں دل ہی دل میں خوش تھا کہ اگر یہ بوڑھی صحت یاب ہو گئی تو یہ نوجوان مجھے اچھی خاصی قیمت دے گا۔ اور اسی لالچ میں اس بچی کو بھول گیا اور پتہ ہی نہ چلا کہ وہ بچی روٹی لیے وہاں سے غائب ہو گئی، جو اس کو میں نے تندور والے سے خرید کر دی تھی۔ اب جب میں فارغ ہوا، اس نوجوان کی بوڑھی ماں صحت یاب ہو گئی اور جیسے ہی اس کو درد سے نجات ملی تو اس آدمی نے مجھے اچھی خاصی رقم دی اور میں خوش ہو گیا۔ اور جب میں سونے کے سکے اپنے تھیلے میں ڈال کر آرام سے بیٹھا تو پھر مجھے اس بچی کا خیال آیا کہ وہ کہاں چلی گئی ہوگی۔ اب میں اس بچی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اب میں نے دل میں ٹھان لی تھی کہ کل اس بچی کو جیسے ہی بازار میں دیکھوں گا تو اس کو پکڑ کر ساری حقیقت کے بارے میں معلوم کروں گا۔ آخر اس کے پیچھے ماجرا کیا ہے، یہ کون ہے، کہاں رہتی ہے اور یہ سب کرنے کے پیچھے کیا راز چھپا ہوا ہے۔ سلطان معظم، پھر ایک ہفتہ گزر گیا لیکن میں نے اس بچی کو پورے بازار کے اندر نہیں دیکھا۔ شاید وہ بازار کے اندر آئی نہیں یا پھر اتفاق سے میں اس کو دیکھ نہیں پایا۔ سلطان معظم، ایک ہفتہ گزرا تو اچانک ایک دن میں نے ایک دکان کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا ایک دکاندار ایک بچی کے ساتھ چیخ چیخ کر باتیں کر رہا تھا۔ اس بچی کی میری طرف پیٹھ تھی۔ میں بھی بڑا حیران ہوا، کیا آخر ایک دکاندار کیوں اتنا چلا رہا ہے؟ تو میں جب اس دکاندار کی طرف مخاطب ہوا تو وہ بچی سے کہہ رہا تھا، بتاؤ تم زہر کیوں خریدنا چاہتی ہو، میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ تو وہ بچی کہہ رہی تھی، حضور میرے پاس 3 آخری سکے بچے ہیں، اگر تم دینا چاہو تو میں تمہیں اس کے بدلے میں 3 سکے دے دیتی ہوں۔ حضور، ایک سکے میں اچھی خاصی زہر مل جاتی ہے، لیکن وہ بچی اس کے بدلے میں 3 سکے ادا کر رہی تھی۔ میں نے جب اس بچی کے قریب جا کر اس کو دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ حضور، یہ وہی بچی تھی جو میرے پاس آتی رہی، جو میرے پاس دوا لے کر جاتی رہی۔ میں بڑا حیران ہوا اور میں نے اس دکاندار کو کہا، حضور آپ یہ زہر اپنے پاس رکھیں۔ میں نے اس بچی کو اپنے ساتھ لیا اور اپنی دکان پر لے آیا۔ اب میں نے اس سے کہا کہ تم مجھے اپنی حقیقت کے بارے میں بتاؤ، آخر کیا وجہ تھی کہ تم مجھ سے مسلسل 4 دن تک دگنی قیمت پر وہ دوا لے کر جاتی رہی، اور پھر تم اس قصاب کی دکان سے چربی کے ٹکڑے اٹھا کر کیوں لے جاتی رہی، اور پھر اس دن تم تندور والے کی روٹی چوری کیوں کر رہی تھی، اور آج تم یہ زہر کیوں خرید رہی تھی؟ یہ سن کر وہ بچی رونے لگی اور کہا، حضور وہ دوا بھی میں اپنی ماں کے لیے خرید رہی تھی۔ حضور، میں وہ گوشت کے ٹکڑے بھی اپنی ماں کے لیے اٹھا کر لے جاتی رہی۔ حضور، اس دن جو میں روٹی چرا رہی تھی وہ بھی میں اپنی ماں کے لیے چرا رہی تھی، اور حضور آج جو میں زہر خرید رہی تھی یہ بھی اپنی ماں اور اپنے لیے خرید رہی تھی۔ یہ سن کر میں بڑا حیران ہوا کہ یہ بچی کیا کہہ رہی ہے۔ میں نے اسے کہا، مجھے اپنی بات مکمل تفصیل سے سناؤ۔ اس نے کہا، حضور آج سے 2 سال پہلے میرے بابا کا انتقال ہو گیا۔ میری ماں ابھی جوانی کی عمر میں ہی تھی کہ اس کا ساتھی اس دنیا سے چلا گیا۔ میرا بابا ایک غریب تھا اور میرے باپ کے جانے کے بعد ہمارے گھر کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے۔ میری ماں جس کے پاس بھی مزدوری کرنے کی غرض سے جاتی تو اگلا بندہ میری ماں کے حسن کا پیاسا ہو جاتا، لہٰذا میری ماں محنت کی کمائی بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ایک دن تنگ آ کر میری ماں نے سوچا کہ جا کر قاضی، جو کہ شہر کا قاضی ہے، اس سے مدد طلب کی جائے تاکہ اپنی زندگی کے دن اچھے سے گزارے جا سکیں۔ میری ماں نے اپنا منہ نقاب سے چھپا لیا اور قاضی کی طرف چل پڑی۔
جب قاضی کے پاس پہنچی تو قاضی صاحب کو اپنی مکمل کہانی سنائی اور کہا قاضی صاحب میری مدد کریں۔ جب قاضی صاحب نے بھی میری ماں کو بھری جوانی میں بیوہ حالت میں دیکھا تو اس کے بھی دماغ میں شیطان نے وسوسہ ڈال دیا۔ قاضی صاحب نے کہا اے خاتون تم میرے پاس ایک رات کے لیے رہ لو، میں تمہیں اتنا مال دوں گا کہ تیری باقی کی عمر اچھے سے گزر جائے گی۔ سلطان معظم میری ماں نے قاضی کی پیشکش کو ٹھکرا دیا اور وہاں سے جانے لگی تو اتنے میں قاضی کے سپاہیوں نے میری ماں کو پکڑا اور ایک کمرے کے اندر لے گئے۔ ادھر قاضی کمرے کے اندر پہنچا اور اس نے میری ماں کی عزت کو روند ڈالا۔ سلطان معظم جب چند ماہ گزرے تو میری ماں کو محسوس ہوا کہ اس کے پیٹ میں اس قاضی کے حرام نطفے سے بچہ جنم لے رہا ہے۔ سلطان معظم میری ماں کو جب میں نے پریشانی کی حالت میں دیکھا تو مجھے سب حقیقت کا پتہ چل گیا، کیونکہ میں سب کچھ جانتی تھی۔ میں نے اپنی ماں کو بتائے بغیر وہاں سے نکل پڑی اور میں نے اپنی ماں کو کہا کہ اس قاضی کا حرام بچہ میں آپ کے پیٹ میں نہیں پلنے دوں گی حضور، اس لیے میں اپنی ماں کی جمع پونجی میں سے وہ سکے اٹھا کر لاتی اور آپ سے دگنی قیمت پر وہ دوا خریدی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ مناسب قیمت پر ایک چھوٹی سی بچی کو اس طرح کی دوا کوئی بھی حکیم نہیں دے گا، اور میں جانتی تھی کہ آپ مجھے وہ دوا دگنی قیمت پر ضرور دیں گے، اس لیے میں وہ دوا اپنی ماں کے لیے خرید کر جاتی تھی اور گوشت کے ٹکڑے اس لیے اٹھا کر لے جاتی تھی کیونکہ ہمارے پاس اور کچھ پکانے کے لیے موجود نہیں تھا اور اپنی سانسوں کو بحال رکھنے کے لیے ہمیں کسی نہ کسی چیز کو کھانے کی ضرورت تھی۔ لیکن جب میں نے دیکھا کہ میں پچھلے 4-5 دنوں سے گوشت کے ٹکڑے اٹھا کر اور آپ سے دوائی لے کر آ رہی ہوں تو مجھے شک ہوا کہ آپ مجھ سے اس بارے میں ضرور پوچھیں گے، اور اگر آپ کو ان سب چیزوں کے بارے میں پتہ چل گیا تو میری ماں بدنام ہو جائے گی اور گاؤں کے لوگ اس کو جینے نہیں دیں گے، اس لیے اب تمہاری دکان کی طرف آنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ اور جب گھر میں پکانے کو نہ تھا اور میں اپنی ماں کو بھوکا دیکھ نہیں سکتی تھی، اس لیے میں اس تندور والے کے پاس گئی اور کہا کہ مجھے ایک روٹی دے دیں، لیکن اس نے مجھے وہاں سے جانے کا کہہ دیا تو میں نے وہاں سے جاتے ہوئے ایک روٹی چرائی اور بھاگنے لگی، لیکن اس تندور والے نے مجھے پکڑ لیا اور مجھ سے روٹی چھین لی اور مجھ پر تشدد کرنے لگا، اور اتنے میں آپ آ گئے اور آپ نے مجھے وہ روٹی بھی خرید کر دی اور مجھے اس تندور والے سے بھی بچایا۔ لیکن اس روٹی سے ایک دن تو میری ماں کا پیٹ بھر گیا، لیکن پھر میری ماں نے 3 دن فاقہ کیا۔ اب ہمارے پاس کھانے پکانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ میں نے جب اپنی ماں کو بھوک سے مرتے دیکھا تو میں نے اپنی ماں کا ایک پرانا لکڑی کا بنا ہوا کھلونا اٹھایا جو کہ میرے بابا دور شہر سے لے کر آئے تھے۔ میں بازار کے اندر گئی، اس کھلونے کو بیچا اور وہ میرا کھلونا 10 سکوں کا تھا، لیکن اس کے بدلے میں مجھے 3 سکے ملے۔ میں نے وہ سکے لیے اور جا کر بازار سے زہر خریدنا چاہا تاکہ وہ زہر کھا کر اپنی ماں کو اس مصیبت سے آزاد کر دوں اور خود بھی اس مصیبت سے آزاد ہو جاؤں، لیکن آپ اتفاق سے وہاں آ گئے اور آپ نے مجھے زہر خریدتے ہوئے دیکھ لیا۔ سلطان معظم جب میں اس بچی کی داستان سنی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں نے یہ سب کچھ کیا کر دیا۔ ایک نادان بچی، ایک ضرورت مند بچی جس کو میں یہ سب کچھ مفت میں دے سکتا تھا، میں اس سے دگنی قیمت میں دوا دیتا رہا اور اس کی کوئی بھی مدد نہیں کر سکا۔ میں نے اس بچی کو اسی وقت اپنے ساتھ لیا اور اسے کہا کہ تم مجھے اپنے گھر لے چلو۔ سلطان معظم جب میں اس بچی کے گھر پہنچا تو اس کی ماں اپنے بستر پر نڈھال تھی۔ سلطان معظم اتنی خوبصورت، حسین و جمیل عورت میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی، لیکن غربت نے اس عورت کو اتنا بڑا دھچکا دیا کہ اب وہ اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ سلطان معظم میں اسی وقت وہاں سے بھاگا، بازار آیا، کھانے پینے کی چیزیں لے گیا، اس بچی کو بھی کھلایا اور اس عورت کو بھی کھلایا اور اس کے بعد اس کو دوا دی، اور پھر جب وہ عورت اپنے ہوش و حواس میں آئی تو
میں نے اس کو نکاح کی دعوت دی۔ اس نے سلطان معظم میری نکاح کی دعوت قبول کر لی۔ سلطان معظم یہ بات جانتے ہوئے کہ وہ عورت بیوہ تھی، اس کے علاوہ قاضی بھی اس کے کردار کو داغ کر چکا تھا، لیکن میں نے پھر بھی اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ یہ بات میں بھی جانتا تھا کہ وہ عورت مجھ سے کئی سال زیادہ بڑی ہے اور اس کی 12 سال کی بچی ہے، لیکن میں نے اس کو نیکی کی نیت سے اس عورت کے ساتھ نکاح کیا۔ سلطان معظم اس عورت کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے کاروبار میں اتنی برکت ڈالی کہ میں نے اس دواخانے سے ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کر دیا اور پھر میرے اس کاروبار میں اتنی برکت ہوئی۔ سلطان معظم کے 5 سال کے اندر ایک چھوٹا سا حکیم مصر کا بہت بڑا تاجر بن گیا۔ سلطان معظم میری کامیابی کے پیچھے یہی راز ہے۔ یہ سن کر سارا دربار تالیوں سے گونج اٹھا اور سارے تاجر اس تاجر کو داد دینے لگے۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان تاجر کو انعام و کرم سے نوازا اور وہاں سے رخصت کر دیا، اور اسی طرح اس تاجر کی نیک دلی اور ایمانداری اور سخاوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا بڑا صلہ دیا۔ دوستو، یہاں آپ کو ایک دوسرا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دور سلطنت کا ایک دلچسپ واقعہ سناتے ہیں۔ ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ قلی کچہری کے اندر موجود تھے کہ ایک آدمی دوڑتا ہوا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں آ کر گر گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سپاہیوں نے اس کو اٹھایا اور کہا، اے نوجوان، تمہیں کیا ہوا؟ تو وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمانے لگا، حضور، میں آپ کے سامنے ایک حقیقت کھولنا چاہتا ہوں، لیکن آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ مجھے انصاف دلائیں گے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیران ہو گئے اور کہا، اے نوجوان، بتاؤ آخر کیا ہوا ہے؟ تمہارے ساتھ انصاف کیا جائے گا، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، سلطان معظم، مجھے قاضی صاحب نے ایک مقدمے کے اندر پھانسی کی سزا سنا دی، لیکن میں وہاں سے بھاگ آیا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سپاہیوں کو کہا کہ اس کو ابھی اسی وقت پکڑ لو۔ اس نے کہا، سلطان معظم، بے شک آپ مجھے پکڑوا لیں، لیکن آپ نے میرے مقدمے کو ضرور سننا ہے۔ تو یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ حیران ہوئے اور کہا، اے نوجوان، اگر تم قاضی صاحب کے پھانسی دینے کے بعد وہاں سے بھاگ گئے ہو تو پھر تو میرے پاس کیوں آئے ہو؟ یہ بات بھی جانتے تھے کہ تم اگر مجرم ہوئے تو دوبارہ پھانسی پر چڑھ جاؤ گے، آخر وجہ کیا تھی؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، میں مانتا ہوں کہ میں بہت بڑا چور ہوں، اس کے علاوہ بہت بڑا چالاک ہوں، لیکن جس مقدمے میں قاضی صاحب نے مجھے پھانسی کی سزا سنائی، میں اس میں بالکل بے گناہ تھا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، تم مجھے اپنی مکمل کہانی سناؤ تاکہ مجھے تمہاری روداد کی سمجھ آ جائے۔ تو اس نے کہا، سلطان معظم، ایک گھر کے اندر میں چوری کرنے گیا تو وہاں پہلے ہی ایک قاتل موجود تھا جو کہ اس تاجر کو قتل کرنے کی غرض سے گھر کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ سلطان معظم، میں جب اس گھر کے اندر داخل ہوا تو اچانک تاجر پر اس قاتل نے حملہ کیا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ اتنے میں تاجر کی بیوی نے شور مچانا شروع کر دیا تو آس پڑوس کے لوگوں نے مجھے پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا، تم ہی قاتل ہو، تم ہی نے تاجر کا قتل کیا ہے۔ لیکن سلطان معظم، یہ بات میں جانتا تھا کہ میں اس گھر کے اندر چوری کرنے کی غرض سے داخل ہوا تھا اور وہ بھی میں ابھی تک نہیں کر سکا تھا، لیکن ان لوگوں نے سمجھا کہ میں ہی قاتل ہوں جس نے تاجر کو قتل کیا۔ گاؤں کے لوگوں نے مجھے پکڑا اور قاضی صاحب کے پاس لے کر گئے۔ قاضی صاحب نے مقدمہ سنا اور گواہوں اور ثبوتوں کو دیکھ کر مجھے پھانسی کی سزا سنا دی، لیکن سلطان معظم، میں یہ بات اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ وہ قاضی بڑا ہی لالچی انسان ہے۔ اس نے سوچا کہ اگر انصاف حاصل کرنا ہے تو قاضی کو اپنے لالچ میں پھنسانا ہوگا۔ قاضی نے مجھے جیسے ہی پھانسی کی سزا سنائی تو میں رونے چیخنے لگا، چلانے لگا۔ تو قاضی صاحب نے کہا، اے نوجوان، اب چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں، تمہیں پھانسی ہو کر رہے گی، تم نے ایک تاجر کا قتل کیا ہے۔ تو میں نے قاضی کو کہا، قاضی صاحب، میں رو اس لیے نہیں رہا کہ میں نے قتل کیا ہے اور مجھے پھانسی ہونے والی ہے، میں رو اس لیے رہا ہوں کہ چند سال پہلے میں نے ایک بہت بڑے تاجر کے گھر میں ڈاکہ ڈالا تھا، اور جب میں وہاں ڈاکہ ڈالا
तो उस ताजिर के घर के अंदर बहुत कीमती हीरे जवाहरात और सोना पड़ा हुआ था। मैंने वो सोना उठाया और एक ख़ास किस्म के संदूक के अंदर डाला और उस संदूक की चाबी एक ख़ास किस्म के जगह पर रख दी। काजी साहब, मुझे अफसोस इस बात का है कि उस संदूक के अंदर इतने ज़्यादा कीमती हीरे जवाहरात मौजूद हैं कि एक ही वक्त में 100 अरबी नस्ल के घोड़े भी खरीदे जा सकते हैं। जब यह बात उस काजी ने सुनी तो उसके दिल में लालच जागा और वो मुझे जेल में भिजवाने के बाद सीधा काजी उस जगह पहुंच गया जहां मैंने कहा था। काजी ने उस पूरी जगह की खुदाई की तो उसे संदूक मिल गया। काजी ने वो संदूक निकाला तो उसको तोड़ने लगा ताकि हीरे जवाहरात हासिल किए जाएं। तो इतने में उसके एक समझदार आदमी ने उसे बताया कि हुजूर, आप इस संदूक को न तोड़ें। इस संदूक के अंदर एक तेजाब भरा गया है और अगर उसको चाबी से ना खोला गया तो उस संदूक के अंदर मौजूद तेजाब अंदर सोने और जवाहरात को जला के रख देगा और हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। लिहाजा उस संदूक को खोलने के लिए हमें उस चाबी की ज़रूरत होगी। जब काजी साहब ने यह बात सुनी तो वो सीधा मेरे पास पहुंचा। मैं जेल में बंद था। जब मैंने काजी को जेल में आते देखा तो मैं समझ गया काजी बुरी तरह जाल में फंस चुका था। काजी साहब मेरे पास आया और कहा, ए आदमी, तुमने जिस संदूक के बारे में कहा था मैंने वो संदूक हासिल कर लिया है। वैसे भी तुमने फांसी पर चढ़ जाना है, लिहाजा वो सोने के सिक्के ज़मीन में रुल जाते। लिहाजा मैंने वो संदूक निकाल लिया और वो हीरे जवाहरात निकाल कर गरीबों की मदद करूँगा। लेकिन उस संदूक को खोलने के लिए जिस चाबी की ज़रूरत है उस चाबी के बारे में सिर्फ तुम जानते हो। बताओ उसकी चाबी कहाँ है। यह सुनकर मैं मुस्कुराने लगा और मैं ये बात जानता था कि वो काजी झूठ बोल रहा है। वो लालची इंसान एक सिक्का भी किसी की मदद के लिए नहीं देगा। वो ये सब खुद अपने लालच के लिए कर रहा है। मैंने उस काजी को कहा, अगर तुम ये संदूक खोलना चाहते हो और उसमें मौजूद हीरे जवाहरात निकालना चाहते हो तो फिर तुम्हें मुझे रिहा करना होगा। ये सुनकर काजी ने कहा, यह मुमकिन नहीं। तो मैंने उसे कहा कि फिर तुम उस संदूक को भूल जाओ। मैंने वैसे भी फांसी पर चढ़ जाना है और उस संदूक में मौजूद पड़े हुए हीरे जवाहरात जल जाएंगे और तुम अपनी आंखों से देखकर भी उसको नहीं बचा पाओगे। ये सुनकर काजी का लालच मज़ीद जागा और अब उसने फैसला किया कि मैं किसी न किसी तरीके से तुम्हें जेल से भागने का मौका दूंगा, लेकिन इससे पहले तुम मुझे उस चाबी के बारे में बताओगे। सुल्तान मुअज़्ज़म, मैंने उससे कहा कि जब तेरा सिपाही मुझे छोड़ेगा तो उस वक्त मैं तेरे सिपाही को एक चिट्ठी दूंगा और उस चिट्ठी के अंदर उस चाबी की जगह लिखी होगी जहां वो चाबी छुपी हुई है। सुल्तान मुअज़्ज़म, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चोरियां डकैतियां की और उस संदूक के अंदर मैंने सच में हीरे और जवाहरात छुपा रखे थे और मैं जानता था कि जब भी कभी मुझ पर कोई मुसीबत आ पड़ी तो मैं उस दौलत को अपनी जान बचाने के लिए इस्तेमाल करूंगा और ये वक्त आ गया था कि मैं दौलत को इस्तेमाल करूं। काजी के सिपाही ने मुकर्रर वक्त आने पर मुझे फांसी घाट से भागने का मौका दिया और मैंने उसके हाथ में वो चिट्ठी दे दी जिसके अंदर चाबी का पता मौजूद था। सुल्तान मुअज़्ज़म, वो चाबी जंगल के अंदर एक ख़ास निशानी वाले दरख्त की चोटी पर बंधी हुई है और उसका जिक्र मैंने उस चिट्ठी के ऊपर किया था और मुझे शक नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि अब उस काजी ने वो चाबी हासिल कर ली होगी और वो उन सिक्कों को देखकर अपना लालच पूरा कर रहा होगा और मुझे भी अपने इंसाफ को हासिल करने का मौका मिल गया। सुल्तान मुअज़्ज़म, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ कि आप मुझे इंसाफ दिलाएंगे। अगर मैं चाहता तो मैं वहाँ से भाग जाता और मुझे आपके पास आने की ज़रूरत ना होती। लिहाजा आप इंसाफ करें और मुझे इंसाफ दिलाएं। यह सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने हुक्म दिया कि जिस ताजिर का कत्ल हुआ उसकी बीवी को अदालत में हाजिर करो। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के सिपाही उसी वक्त ताजिर के घर पहुँचे, उसकी बीवी को साथ लिया और सुल्तान की अदालत में हाजिर कर दिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने ताजिर की बीवी से तहकीक की तो पता चला
کہ اس تاجر کی بیوی ہی اپنے عاشق قاتل کے ساتھ مل کر اس نے اپنے شوہر کو قتل کروایا تھا، لیکن بدقسمتی سے وہ چور اس وقت گھر کے اندر موجود تھا اور وہ پھنس گیا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تاجر کی بیوی کو کہا، اگر تم اپنا گناہ کا اقرار کر لو تو ٹھیک ہے، ورنہ تیری ساری جائیداد ضبط کر کے تجھے نظر بند کر دیا جائے گا اور تجھے اذیت کی موت دی جائے گی۔ یہ سن کر تاجر کی بیوی نے کہا، سلطان معظم مجھے معاف کر دیں، میں نے اپنے عاشق کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کو قتل کروایا۔ میں نہیں جانتی کہ یہ نوجوان جس کو گاؤں کے لوگ قاضی کے پاس پکڑ کر لے گئے تھے یہ کون ہے اور کیسے آیا، یہ میرے شوہر کو جانتا تک نہیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ثابت کر دیا کہ اس نوجوان نے اس تاجر کا قتل نہیں کیا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور ابھی اور اسی وقت اس جگہ پہنچو جہاں اس درخت کے ساتھ چابی بندھی ہوگی، جہاں بھی وہ قاضی موجود ہو اس کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سپاہی وہاں پہنچے تو وہ قاضی چابیاں حاصل کر کے اس صندوق کو کھول کر ہیرے جواہرات کی روشنی سے خوش ہو رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سپاہی قاضی کو صندوق سمیت پکڑ کر سلطان کی خدمت میں حاضر کیا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی کو سخت سے سخت سزا سنا دی اور اس نوجوان کو باعزت رہا کر دیا، اور اب اس نوجوان نے باقی زندگی نیک نیتی سے بسر کرنے کا وعدہ کیا۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ہیرے اور جواہرات غریبوں کے اندر تقسیم کرنے کا حکم دے دیا، اور اس طرح اس نوجوان کی عقل مندی کی وجہ سے قاضی بھی پکڑا گیا اور وہ خود پھانسی پر چڑھنے سے بھی بچ گیا۔ تو آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔